الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. خواتین اسلام، عزیز بہنوں، کل کے درس میں نفاس کے مسائل اس پر میں نے گفتگو پیش کی تھی. انشاءاللہ آج کے درس میں نفاس کے جو بقیہ مسائل ہیں ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. آج کے درس میں نفاس سے ریلیٹڈ دو مسئلے ہم کو پڑھنے ہیں. پہلا مسئلہ ہے نفاس کی حالت میں کون کون سے کام ہیں جو کہ حرام ہیں، اور نمبر دو، نفاس میں وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سے امور ہیں جو کہ جائز ہیں. نفاس والی عورت پر وہی کام حرام ہیں جو حائضہ پر حرام ہے، جو حیض والی عورت پر حرام ہے. کل کے درس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قول میں نے پیش کیا تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خون نفاس سے وہی چیزیں حرام ہوتی ہیں جو خون حیض سے حرام ہوتی ہیں، اور خون نفاس سے وہی چیزیں ساقط ہوتی ہیں جو حیض سے ساقط ہوتی ہیں. ساقط ہونا، ان پر عمل اٹھا لیا جانا. جیسے آگے ان کا تذکرہ آئے گا کہ حیض کے ایام میں کون کون سے کام نہ حرام ہیں. تو فرماتے ہیں کہ خون نفاس سے وہی چیزیں ساقط ہوتی ہیں یا حرام ہوتی ہیں جو خون حیض سے ساقط ہوتی ہیں، کیونکہ خون نفاس کا خون دراصل جمع شدہ خون حیض ہے جو حمل کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے. لہذا نفاس کے خون کا وہی حکم ہے جو حیض کے خون کا ہے. حیض یا نفاس والی عورتوں کے لیے کچھ کام ہیں جو کہ ناجائز ہیں. وہ کون کون سے امور ہیں جو کہ ناجائز ہیں، ان کا بالترتیب میں ایک ایک کر کے تذکرہ کروں گا. نمبر 1، حیض یا نفاس والی حیض اور نفاس کی حالت میں جماع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ہم بستری کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر غالباً 222 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے خون کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. آپ کہیے قُلْ هُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دوران عورتوں سے دور رہو. تو حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، ان سے جماع کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو کہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں ہے، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی حائضہ،
جو شخص حائضہ عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، او امرأۃ فی دبورہا، یا اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے، او کاہنہ، یا کسی جوتش کے پاس جاتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، گویا اس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا۔ معلوم ہوا حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سخت گناہ ہے۔ اس گناہ پر توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے، توبہ اور استغفار بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی مرد حیض یا نفاس کی حالت میں بیوی سے ملتا ہے، جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یتصدق بدینار او بنصف دینار، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ 1 دینار موجودہ وزن کے اعتبار سے لگ بھگ اس کا وزن ہوتا ہے 4.25 گرام، یا دوسرے الفاظ میں 4.25 گرام، 4.25 گرام اس کو صدقہ دینا ہوتا ہے فقراء اور مساکین میں۔ لگ بھگ 1 گرام جو گولڈ ہے، لگ بھگ آج کا جو ریٹ ہے میرے حساب سے 4,500 روپے تو ہوگا، لگ بھگ 19,000 سے زیادہ جو ہے، اگر قیمت اگر کوئی دینا چاہے اچھا سامنے، تو 4.25 گرام سونا، 4.25 گرام سونا صدقہ کرنا ہوگا۔ نفاس کی حالت میں بیوی سے بستری کرتا ہے، تصدقوا بدینار او بنصف دینار، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کر دے گا۔ 1 دینار جیسے میں نے کہا تقریباً 4.25 گرام ہے، 4.25 گرام ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے، 1 دینار یا آدھا دینار، 1 دینار کب صدقہ کرے گا اور آدھا دینار کب صدقہ کرے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ اس کی مزید ایکسپلینیشن آئی ہے، اس کی مزید تفسیر آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اذا اصابها فی اول الدم فدینار، اگر خون جاری ہونے کی ابتدا میں جمع کیا ہے تو 1 دینار دے گا، اور آخر میں کیا ہے تو آدھا دینار ادا کرے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قول کو تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے، اذا کان دما احمر، اگر خون سرخ ہو، لال رنگ کا ہو، تب تو وہ 1 دینار دے گا۔ واذا کان اصفر، اگر وہ پیلا ہو جائے، زرد ہو جائے، فنصف دینار، تو وہ آدھا دینار دے گا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو وہ دینار دے یا آدھا دینار دے۔ تو معلوم ہوا کہ حیض اور نفاس کی حالت میں بیوی سے جماع اور ہم بستری کرنا یہ شریعت کی نظر میں اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ کفارہ 1 دینار یا آدھا دینار فقراء اور مساکین میں صدقہ کرنا ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، یہ جو کفارہ ہے صرف مرد کے لیے ہے یا عورت پر بھی کفارہ ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر عورت کی رضامندی اور اس کی موافقت کے ساتھ
جمع کیا گیا ہو، ہم بستری کیا گیا ہو، تو مرد کے ساتھ ساتھ عورت پر بھی کفارہ ہے۔ لیکن عورت کی رضامندی کے بغیر شوہر نے زبردستی اس کے ساتھ جمع کیا ہے، تب ایسی صورت میں عورت پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے بھول چوک اور زبردستی کرائے گئے کاموں کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی ان کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ تو اگر عورت کی رضامندی اور اس کی موافقت کے ساتھ جمع کیا گیا ہو تو مرد کے ساتھ ساتھ عورت پر بھی کفارہ ہوگا۔ اگر عورت راضی نہ ہو، زبردستی شوہر نے اس سے جمع اور ہم بستری کی ہو، تو ایسی صورت میں صرف مرد کے ذمے کفارہ ہے، عورت کے ذمے کفارہ نہیں ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں سب سے پہلا کام جو کہ حرام ہے وہ ہے جمع ہم بستری۔ حیض اور نفاس کے دنوں میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا، میاں بیوی کا آپس میں تعلقات، فزیکل تعلقات قائم رکھنا، طبی اعتبار سے بھی، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصانات کا باعث ہے یہ، اس لیے کہ حیض والی عورت سے حالت حیض میں جمع اور ہم بستری کرنے کی بنا پر حیض کے خون میں شدت اور تیزی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو رحم کی رگیں ہیں ان کا پھٹنا آسان ہو جاتا ہے اور جلد خراب ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اندرونی پردے میں خراشیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر جلن اور خارش پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طرح مرد کو بھی اس کے بہت سارے نقصانات جھیلنے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح حائضہ عورت سے جمع کرنا خاوند اور بیوی کے مابین یہ نفرت کا سبب بھی بن سکتا ہے، یہ نفرت کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس کی وجہ گندے خون کی موجودگی ہے، اس کی بدبو ہے، جو ہو سکتا ہے آگے مرد پر اثر انداز ہو اور اسے جنسی کام نہ کرنے کی بیماری لگ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں سب سے پہلا کام جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ ہے جمع اور ہم بستری، جمع اور ہم بستری۔ یہاں اور ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، غسل حیض سے پہلے عورت سے جمع کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ غسل حیض سے پہلے عورت سے جمع کرنا، ہم بستری کرنا درست نہیں ہے۔ خون رک گیا، حیض کا ہو چاہے نفاس کا ہو، خون رک گیا۔ خون کے رکنے کی دو علامتیں میں بتا چکا ہوں، ایک سفید پانی کا نکلنا ہے اور خشکی ہے۔ عورت سے ہم بستری کرنے کے لیے صرف خون کا رک جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ غسل بھی ضروری ہے، غسل حیض اور نفاس یہ بھی ضروری ہے۔ جمہور اہل علم کے رائے کے مطابق عورت سے جمع اس وقت تک درست نہیں ہے، ہم بستری اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ وہ خون حیض سے پاک ہو کر پاکی کا غسل نہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا حیض کے ایام میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکی حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حائضہ عورت کے ساتھ
جمع کو دو شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. آواز پہنچ رہی ہے نا سب کو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جمع کو، یعنی حیض والی عورت کے ساتھ جمع اور ہم بستری کو دو شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے. پہلی، خون حیض کا بند ہونا ہے. دوسری شرط ہے خون حیض کے بند ہونے پر غسل کرنا ہے. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، یعنی جمع کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی ان کا خون رک جائے. پھر اس کے بعد فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں. تو پہلے یطہرنا سے مراد خون کا بند ہونا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہ دوسری جو پاکی ہے اس سے مراد غسل کر لیں، غسل ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں، تو پھر ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تم کو اجازت دی ہے. تو حیض اور نفاس کی حالت میں سب سے پہلا کام جو حرام ہے وہ ہے بیوی سے جمع اور ہم بستری کرنا، فزیکل تعلقات قائم کرنا. اور پھر اسی طرح غسل سے پہلے بھی، غسل حیض اور نفاس سے پہلے بھی عورت کے ساتھ جمع اور ہم بستری جائز نہیں ہے. نمبر 2، نماز کی ممانعت. نماز کی ممانعت، حیض اور نفاس کی حالت میں نماز حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب حیض آئے تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے غسل کرو اور نماز پڑھو، غسل کرو اور نماز پڑھو. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں نماز چھوڑ دے گی. امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اور جس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے وہی برحق ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کنواری لڑکیوں کو، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں لے جائیں. حائضہ عورتیں نماز سے الگ رہیں، لیکن خیر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں حاضر اور شریک رہیں. تو ان دونوں روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ حیض اور نفاس کی حالت میں نماز حرام ہے، نماز حرام ہے. یہاں کچھ نماز سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں گے. پہلا مسئلہ ہے نماز کا وقت ہونے کے بعد اگر عورت حائضہ ہو جائے، یعنی نماز کا وقت ہونے کے بعد نماز کی ادائیگی سے پہلے اگر عورت کو حیض آ جائے تو کیا اس پر اس کی قضا لازم ہوگی؟ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا، عورت نے نماز نہیں پڑھی تھی لیکن حیض آ گیا اس کو. حیض ختم ہونے کے بعد کیا وہ ظہر کی نماز کی قضا دے گی کہ نہیں دے گی؟ یہ سب ایسے مسائل ہیں عموماً ہمارے معاشرے میں کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، یہ سب چیزیں کوئی ان پر عمل کرتا ہی نہیں ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے ایسے عورت پر نماز کی قضا واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے کوتاہی نہیں کی تھی، کیونکہ نماز کو اس کے آخر وقت تک مؤخر کرنا اس کے لیے جائز تھا، اس نے کوتاہی نہیں کی اس نے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے، اگر اس نے نماز
نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا اس کو کرنی ہوگی، جس کے وقت میں وہ حائضہ ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت بھی پالی اس نے نماز پالی، لہٰذا اگر عورت کو کسی نماز کی ایک رکعت کا بھی وقت مل جائے اور اس نماز کے پڑھنے سے پہلے وہ حائضہ ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا اسے دینی ہوگی۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ وہ قضا کر لیں، لیکن اگر عورت کو نماز کے وقت سے اتنا حصہ ملا جو ایک رکعت پڑھنے کے لیے نہ کافی ہو تو پھر اس کے اوپر قضا لازم نہیں ہے۔ وقت ہونے کے بعد اتنا وقت مل گیا، وہ ایک رکعت پڑھ سکتی تھی وہ، تو احتیاط یہی ہے ایسے عورت کے لیے، ایک رکعت کا بھی وقت مل گیا گویا اس نے نماز کو پا لیا اس نے۔ تو غرض اس مسئلے میں اختلاف ہے، نماز کا وقت ہو گیا تھا اور بعض نے کہا کہ اس نے سستی اور کاہلی سے تاخیر کر رکھی تھی نماز کو، سستی اور کاہلی سے۔ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اس کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے فتوے میں، اگر سستی نہیں تھی، کاہلی نہیں تھی، نماز کا وقت تھا، چلو اور تھوڑی دیر سے پڑھتے ہیں، باقاعدہ وہ باضابطہ نماز پڑھتی تھی وہ، تو سستی اور کاہلی کی بنا پر اگر تاخیر نہیں کی تھی وہ تو قضا ضروری نہیں ہے، لیکن سستی اور کاہلی سے اس نے نماز میں تاخیر کر دی تھی یہاں تک کہ حیض شروع ہو گیا اس کے حق میں قضا دینا ہوگا۔ تو احوط یہی ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر عورت نماز نہ پڑھے، نماز کی ادائیگی سے پہلے اگر اسے حیض شروع ہو جائے یا نفاس شروع ہو جائے تو حیض اور نفاس کے خون کے رکنے کے بعد افضل یہی ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا دے۔ اور قضا کب دے گی؟ جیسے ہی وہ خون حیض سے، خون نفاس سے پاک ہو جائے گی، غسل کر کے نماز پڑھ لے گی، تاخیر نہیں کرے گی، انتظار نہیں کرے گی، وہ جس وقت میں بھی پاک ہو جائے۔ ظہر کی نماز چھوٹی تھی اس کی، لیکن وہ پاک ہوئی عشاء کے ٹائم میں یا مغرب کے ٹائم میں، وہ دوسرے دن ظہر کا انتظار نہیں کرے گی، وہ مغرب میں ہی ظہر کی نماز پڑھے گی وہ پہلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ، جو کوئی نماز بھول جائے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آئے پڑھ لیں، جب یاد آئے پڑھ لیں۔ تو جب عورت حیض یا نفاس سے پاک ہو جائیں اسی وقت وہ نماز کو پڑھ لے گی، تاخیر نہیں کرے گی۔ یہاں اور ایک مسئلہ ہے، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پاک ہو گئی، نماز کا وقت پہلے میں کیا تھا؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھنے سے پہلے اسے حیض شروع ہو گیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، عورت حائضہ تھی، نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی، یعنی اگر کوئی عورت نماز کے وقت ختم ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہو گئی کہ وہ ایک رکعت نماز ادا کر سکتی تھی، تو غسل کرنے کے بعد اس نماز کی قضا اس کے لیے لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت سورج کے ڈوبنے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے اتنی دیر پہلے پاک ہو گئی، اس کا خون رک گیا، وہ ایک رکعت ادا کر سکتی تھی، تو غسل کرنے کے بعد اس کے لیے نماز عصر کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ اس نے نماز کے وقت سے اتنا حصہ پا لیا تھا جو ایک رکعت کی ادائیگی کے لیے کافی تھا۔ اسی طرح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پاک ہو گئی، یعنی اتنا پہلے کہ وہ ایک رکعت ادا کر سکتی تھی، تب اس کے حق میں بھی ضروری ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد، غسل سے فارغ ہونے کے بعد سورج قضا دے۔ تو اتنا وقت ملے اگر اس کو کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتی ہو، تب اس کو چاہیے کہ وہ عصر کی بھی پڑھے اور پھر مغرب کے وقت پر مغرب کی بھی پڑھے، لیکن مغرب کے وقت میں ہی پاک ہوئی تھی تو مغرب کی پڑھے گی، عصر میں چونکہ اس نے ایک رکعت
اتنا وقت پا لیا کہ وہ عصر کی 1 رکعت پڑھ سکتی تھی، تو پھر غسل کرنے کے بعد عصر کی نماز کی بھی قضا دے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، حیض یا نفاس والی عورت اگر عصر کے وقت پاک ہو جائے تو کیا اسے عصر کے ساتھ ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوگی؟ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ غالباً سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی بن باز رحمہ اللہ کے نزدیک فتویٰ یہی ہے کہ اگر عورت عصر کے وقت میں پاک ہو جائے، اگر عورت عصر کے وقت میں پاک ہو جائے یا عشاء کے وقت میں پاک ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عصر کے ساتھ ظہر کی بھی قضا کرے، عشاء کے ساتھ مغرب کی بھی قضا کرے۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عذر میں اگر کوئی عذر ہو، عذر کے موقع پر ایک نماز کا وقت دوسرے نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے سفر میں شریعت نے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے۔ مسافر سفر میں ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے، مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ عذر کے موقع پر چونکہ ظہر اور عصر ان دونوں کا وقت ایک دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی عورت عشاء میں پاک ہو گئی تو مغرب کی بھی پڑھے گی، اگر کوئی عورت عصر میں پاک ہو گئی تو وہ ظہر کی بھی پڑھے گی۔ لیکن شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس قول کی مخالفت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں راجح یہی ہے کہ ایسی عورت صرف عصر کی نماز پڑھے گی، اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا لازم ہوگا، اور ظہر کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ظہر بھی پڑھے گی یا مغرب بھی پڑھے گی، وہ فرماتے ہیں اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ نہیں پڑھے گی۔ اور انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پالی اس نے عصر کی نماز پالی۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے سورج کے ڈوبنے سے پہلے 1 رکعت پالی اس نے ظہر کی نماز بھی پالی، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اور پھر اسی طرح سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک استدلال کیا ہے۔ وہ استدلال سب لوگوں کے پاس یہ متفقہ بات ہے کہ اگر عورت ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد حائضہ ہو گئی، اگر عورت ظہر کا وقت ہونے کے بعد حائضہ ہو گئی، یہ مسئلہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اسے صرف ظہر کی نماز کی قضا کرنی ہوگی، عصر کی نہیں ہے۔ حالانکہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو وہاں جب ہم نے یہ بات نہیں کی تھی تو یہاں بھی یہ بات ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے پہلے یہ مسئلہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اگر ظہر کا وقت ہو گیا تھا، عورت نے نماز نہیں پڑھی تھی، پھر حیض آ گیا اس کو، تو ہم نے کہا تھا کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد وہ ظہر کی نماز کی قضا دے، یہی احتیاط ہے۔ اور وہاں کسی عالم نے نہیں کہا کہ وہ عصر کی نماز کی بھی قضا دے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے، یہاں بھی وہی بات ہے۔ یہ اس طرح کی بات کہنا کہ وہ عصر کے ساتھ ظہر بھی پڑھیں، عشاء کے ساتھ مغرب بھی پڑھیں، اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں کتنے کام ہو گئے جو کہ ناجائز ہیں؟ سب سے پہلا کام بیوی سے جماع اور ہمبستری کرنا، دوسرا کام نماز، تیسرا روزہ، تیسرا کام روزہ ہے۔ اور حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ نہیں رکھیں گی۔ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے۔ تو عورتوں نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد عورت روزوں کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ نفاس سے متعلق ہم لوگ مسئلہ پڑھ چکے ہیں۔ نفاس والی عورت کو اختیار ہے، چاہے تو وہ کفارہ بھی دے سکتی ہے، چاہے تو وہ کفارہ بھی دے سکتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ قضا کر لیں اگر قضا ممکن نہیں ہے۔ اور عموماً اگر عورت
کثرت حمل والی ہے، تو وہ ہر سال کسی نہ کسی مرحلے میں رہتی ہے. ایک سال حمل میں ہے، دوسرے سال دودھ پلا رہی ہے، ایک سال حمل میں ہے دودھ پلا رہی ہے. اگر اسی طرح کا مسئلہ کئی سالوں تک جاری ہے تو پھر کئی سالوں کے مسئلے اس پر خزا رہ جائیں گے. تو اسی بنا پر جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عبداللہ بن عباس، سید عائشہ، عبداللہ بن عمر وغیرہ کے فتاوی غالباً ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ ایسی عورت اگر کفارہ بھی دے دے، فدیہ دے دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا لیں ہر روزے کے بدلی، تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں کہاں ہم دو ہمارے دو، اور پھر آپریشنوں کے بعد بھی ہے، 2 آپریشنوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ اب بچے نہیں ہو سکتے ہیں. تب ایسی صورت میں چونکہ یہاں خزا ممکن ہے. اگر عورت کثرت حمل والی ہے تو پھر وہ فدیے پر اکتفا کرے. اگر کثرت حمل والی نہیں ہے، اب کبھی تو آپریشن کر کے بچہ دانی نکال دی جاتی ہے، آپریشن کے بعد ڈاکٹر بول دیتے ہیں کہ اب نہیں ہے. بہت ساری عورتیں آپریشن کروا لیتی ہیں. یہ سب حرام کام ہیں، حرام چیزیں ہیں، میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں. اصل خزا ہے. اگر عورت کے لیے مشکل ہے، وہ کثرت حمل والی ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہے. وہ اگر وہ چاہیں تو حمل کے دوران یا نفاس کے دوران جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ ان کا کفارہ بھی دے دے. فدیہ بھی دے دیں. افضل یہ ہے کہ قضا کرے. مرضیات سے متعلق اس لیے کہ نفاس کے دنوں میں ضرور وہ بچی کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ حاملہ اور مرضیہ، یہ سب مسئلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو حیض سے پاک صاف ہونے کے بعد روزوں کی تو قضا ہوگی لیکن نماز کی قضا نہیں ہوگی. ایک عورت معاذہ نامی ایک عورت نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیا وجہ ہے حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے، نماز کی قضا نہیں دیتی ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یہی لاجک ہے مسلمان کے لیے. لاجک کیا ہے؟ یہی ہے. نماز اور روزے میں جو فرق کیا گیا ہے اس کی وجہ اللہ ہی جانتا ہے. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کی دن میں بار بار تکرار ہوتی ہے، لہذا مشقت اور پریشانی سے بچنے کے لیے نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا. لیکن روزوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے. سال میں ایک مرتبہ اس کا وقت آتا ہے، تو اس لیے روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا. یہاں ایک مسئلہ ہے روزوں سے متعلق. حیض یا نفاس والی عورت اگر فجر سے پہلے پاک ہو جائے، حیض یا نفاس والی عورت فجر سے پہلے پاک ہو جائے لیکن فجر کے طلوع ہونے کے بعد غسل کرے، تو کیا اس کا روزہ درست ہے؟ یعنی سحری تو کھا لی ہو فجر سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے سحری کھا لی، ابھی غسل بیلنس تھا اس کا، اذان کے بعد غسل کریں پہلے سحری کھا لیں تو ہو جائے گا اس کا روزہ؟ جواب ہے کہ روزہ درست ہے. یہی معاملہ نفاس کا بھی ہے. اگر عورت نفاس سے پاک ہو گئی فجر سے پہلے، لیکن طلوع فجر کے بعد اگر وہ غسل کرے تو اس کا روزہ درست ہے، صحیح ہے. کیونکہ جس وقت وہ پاک ہوئی تھی، خون رکا تھا، وہ روزہ رکھنے کے قابل تھی. وہ بعینی ہی اس مرد کی طرح ہے جو طلوع فجر کے وقت جنابت کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. اللہ نے فرمایا اب تم بیویوں سے مباشرت کرو. ابتدائی اسلام میں بیویوں کی مباشرت سے، بیویوں کے ساتھ جمع کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. اس کی تفصیلات روزوں کے مسائل میں آپ پڑھے ہیں. تو اللہ نے بعد میں اجازت دے دی، کہا کہ بیویوں سے ملو، مباشرت کرو، ہم بستری کرو،
جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اسے تلاش کرو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر تک جمع کرنے کی اجازت دی ہے، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ غسل طلوع فجر کے بعد ہوگا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے جمع کے بعد جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے، یعنی آپ طلوع فجر کے بعد غسل جنابت کیا کرتے تھے، آپ روزے سے ہوتے تھے۔ تو جس طرح جنوبی مرد طلوع فجر سے پہلے اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو، غسل نہیں کیا ہو، سحری کھا سکتا ہے، طلوع فجر کے بعد وہ غسل کر سکتا ہے، یہی معاملہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کا بھی ہے۔ وہ سحری کھا سکتی ہیں لیکن بعد میں اذان کے بعد، فجر کے اذان کے بعد، فجر کے طلوع ہونے کے بعد وہ غسل کرے اور اپنے روزے کو کنٹینیو کریں، اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے، روزہ درست ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو حیض اور نفاس کی حالت میں ناجائز ہیں؟ ایک تو جمع اور ہم بستری ہو گیا، نماز ہو گیا دوسرا، تیسرا ہو گیا روزہ، چوتھا ہے طواف، چوتھا خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئی، راستے میں مجھے حیض شروع ہو گیا، میں رونے لگ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا کیا تجھے حیض آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، تم ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے، اور تم حیض سے پاک ہو کر غسل کرنے کے بعد کرنا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ حیض کی حالت میں طواف کعبہ نہیں کیا جا سکتا، کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ سے کہا حاجی جو کرتے ہیں وہ کرو سوائے کعبۃ اللہ کے طواف کے۔ 5ویں نمبر پر قرآن مجید کو چھونا ہے، اس کی حالت میں عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ بعض اہل علم نے اس مسئلے پر اجماع نقل کیا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ خیر اس میں شرح میں اختلاف ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو اکثر اہل علم نے، جمہور اہل علم کے نزدیک یہی بات ہے کہ حیض اور نفاس اور جنوبی مرد قرآن کو نہ چھوئے ڈائریکٹ، لیکن اگر عورت کو قرآن پڑھنا ہے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، خصوصیت کے ساتھ مدارس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کریں، تو بعض تابعین کے آثار ہیں کہ وہ ہاتھوں میں دستانے پہن کر یا مسواک کا ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں، مسواک کے سہارے سے، وہ بھی قرآن کے جو حروف ہیں اس پر انگلی نہ رکھے بغیر صرف اوراق کھولیں کونے سے، یا تو مسواک، پین، ہاتھوں میں دستانے پہن کر کے اگر وہ قرآن کو چھونا بھی چاہیں بوقت ضرورت تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ ہاتھ کو چھونے سے بچیں، اگر پین، مسواک، ہاتھوں میں دستانے پہن کر کے اگر ایمرجنسی ہو، ضرورت ہو تو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو 5ویں نمبر پر قرآن کریم کا چھونا ہے۔ 6 نمبر پر ہے مسجد میں ٹہرنا۔ اب یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں عورت مسجد میں ٹہر سکتی ہے یا نہیں، گزر تو سکتی ہے، بوقت ضرورت عورت مسجد سے گزر سکتی ہے، گزرنے میں اختلاف نہیں ہے، گزرنے میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ جا کر کے مصلی لاؤ، جواب دیا کہ مصلی جو ہے جانماز کی مسجد میں ہے، اور فرمایا کہ میں تو حائضہ ہوں، میں حیض میں ہوں، حالت حیض میں ہوں، اور مصلی جو ہے مسجد میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا ہے، جاؤ جا کر کے مصلی لاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیض کی حالت میں مسجد جانے کا حکم دیا۔
تو جہاں تک گزرنے کا معاملہ ہے اس کی اجازت اہل علم نے دی ہے. کیا عورت ٹھہر سکتی ہے، اس بارے میں اختلاف ہے. اکثر اہل علم کے نزدیک حیض اور نفاس کی حالت میں عورت کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک طبقہ اہل علم کا ایسا بھی ہے جو حیض کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنے کو جائز سمجھتا ہے. ایک تو وہ ساری روایتیں جس میں حائضہ عورتوں کو مسجد میں ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے. جب روایتیں ضعیف ہیں تو اصل یہ ہے کہ حائضہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، چونکہ روایتیں ضعیف ہیں جس میں منع آیا ہے تو فرماتی ہیں جائز ہے. اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث سے بھی دلیل لی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ جا کر کے مسجد سے مصلی لاؤ. کہنے لگی میں حیض میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا ہے، جاؤ جا کر کے لے آؤ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمام بن اسال جو کہ کافر تھے، مشرک تھے، آپ نے ان کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا. 3 دن تک یہ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کافر مسجد میں ٹھہر سکتا ہے تو پھر حائضہ عورت کیوں نہیں ٹھہر سکتی، وہ بھی ٹھہر سکتی ہے. اور پھر انہوں نے اس روایت سے بھی استدلال کیا ہے. عہد نبوی میں ایک عورت تھی جو مسجد کی خدمت دیا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کے لیے ایک ٹینٹ بھی لگوایا تھا، جھاڑو دیا کرتی تھی، پاکی صفائی کیا کرتی تھی. تو اس کا انتقال ہوا تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم نہیں کیا، دفن کر دیا. پوچھا کہاں ہے وہ عورت، لوگوں نے بتایا انتقال ہو گیا ہے. اب سخت ناراض ہوئے، تمہیں بتانا چاہیے تھا. پھر خبر پر گئے، غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے مسجد میں ٹینٹ لگوایا، خیمہ لگوایا ہو. تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس پر اس طرح کے حیض کے بھی ایام آتے ہیں، اس پر ماہواری کے ایام آتے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کے لیے ٹینٹ لگوایا. تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے. تو اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ ٹھہر نہیں سکتی ہے، اور کچھ اہل علم مانتے ہیں کہ عورت مسجد میں ٹھہر سکتی ہے. کافی ٹھہر سکتا ہے تو حیض والی عورت مسجد میں کیوں نہیں ٹھہر سکتی. تو غیر یہ مسئلہ اختلافی ہے. اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت پروگرام وغیرہ مسجد میں جو ہے کلاسز وغیرہ ہوں، اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے اگر حیض والی عورتیں کلاسز جوائن کرتی ہیں تو انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے، کیونکہ نماز کی نیت سے نہیں جاتی ہیں، وہ تو کلاس میں شرکت کرنے کی نیت سے جاتی ہیں. تو ایک مسئلہ اختلافی ہے. پھر اسی طرح کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک تو جمع، نمبر 1، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 خانہ کعبہ کا طواف، نمبر 5 قرآن مجید کا چھونا، اور نمبر 6 مسجد میں ٹھہرنا، نمبر 7 طلاق. مسجد میں ٹھہرنا اس بارے میں اختلاف ہے. نمبر 7 طلاق ہے. حالت حیض اور نفاس میں عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہے. حمل میں تو دے سکتے ہیں، لیکن حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اے نبی، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا، ان کی عدت میں انہیں طلاق دینا. اس آیت کریمہ میں اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتایا ہے. فرمایا کہ لعدتہن، یعنی عدت کے آغاز میں طلاق دینا. جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دے دو، یعنی حالت طہر میں اس پاکی کی حالت میں طلاق دو جس میں ہم بستری نہ کی گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو، یعنی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو. اور تو اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ حیض کے دنوں میں طلاق دینا، یہ طلاق یہ بدعی ہے، یہ سنی طلاق نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ بدعی طلاق ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے اور حکم دیا کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لو، اور پھر فرمایا کہ حالت طہر میں طلاق دینا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اسی آیت کریمہ سے استدلال فرمایا. تو حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق جائز نہیں ہے. جو حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے وہ سنت کے مطابق طلاق نہیں ہے، وہ بدعی طلاق ہے. اب چلیں اشارتاً، وقت ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہے. کچھ ایسے کام جو حیض اور نفاس کی حالت میں جائز ہیں، اشارے کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں. حیض اور نفاس کی حالت میں جو جائز امور ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے یعنی جمع اور ہم بستری کے علاوہ ہر جائز شکل سے میاں بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. جسم سے جسم لگانا ہے، بوسہ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سارے کام کرو سوائے ہم بستری کے. ہم بستری کو چھوڑ کر کے میاں بیوی ایک دوسرے سے جس انداز میں یعنی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں جس انداز سے چاہیں. فرمایا سب کام کرو لیکن جمع مت کرو، ہم بستری مت کرو. اور تو شرمگاہ کے علاوہ مباشرت کی جا سکتی ہے، لیکن شرمگاہ میں مباشرت جائز نہیں ہے. شرمگاہ کے علاوہ جس انداز سے بھی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں. نمبر 2، حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پیتی تھی اور برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی. آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے تھے جہاں میں نے منہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا. اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. تو حائضہ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ جھوپڑی بنا کر کے حیض کے دنوں میں گھر سے باہر نکال دیتے تھے. نمبر 3، حائضہ عورت اپنے خاوند کا سر دھو سکتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی. نمبر 4، حائضہ اپنے خاوند کے سر میں کنگھی کر سکتی ہے. جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے. میں اپنے کمرے میں ہوتی تھی، میں آپ کے سر میں حیض کی حالت میں کنگھی کیا کرتی تھی، میں حیض میں ہوتی تھی. نمبر 5، حائضہ عورت کے جسم پر سر رکھ کر کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگا کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. نمبر 6، اللہ کا ذکر کرنا. تو حیض کے دنوں میں قرآن کی تلاوت جو زبانی طور پر یاد ہے، زبان کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ سب چیزیں جائز ہیں. سب چیزیں جائز ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا حاجی جو کچھ کرتے ہیں سب کرو. حاجی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں، حاجی ذکر کرتے ہیں، سارے کام کرو لیکن کعبۃ اللہ کے طواف کے علاوہ. تو نماز، طواف، جن کاموں سے شریعت نے منع کیا اس سے رکے گی. بقیہ اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت زبانی طور پر یاد ہیں تو وہ، اور پھر حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں حج کے ایام میں پڑھی جا سکتی ہیں. نمبر 7، حج اور عمرے کا احرام باندھ سکتی ہیں. طواف کعبے کے علاوہ حج کے سارے کام انجام دے سکتی ہیں. اس کی دلیل ہم لوگ ابھی پڑھ چکے ہیں. یہ ٹوٹل کتنے کام ہو گئے؟ یہ تقریباً 7 کامس ہو گئے، 7 کام ہو گئے جو حیض اور نفاس کے دنوں میں کیے جا سکتے ہیں. تو 7 کام ہیں جن سے منع ہے اور 7 کام ایسے ہیں جو کہ جائز ہیں. تو یہ ٹوٹل 7 ہوئے. وہ 7 ہو گئے، یہ 7 ہو گئے، 7 ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.